الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار وقال تعالی فی مقام آخر کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، موجودہ فلسطین کی جو حالت ہے، اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ اس حوالے سے ہماری جو ذمہ داری ہے، اولاً تو اللہ رب العزت اور نبی علیہ السلام کے جو احکامات امت مسلمہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا حکم جہاد فی سبیل اللہ کی فرضیت کا ہے کہ ہم جہاد کو فرض سمجھیں، اور اس کی ترتیب قرآن و سنت کے اندر یہ ہے، کفار اگر مسلمانوں کے کسی علاقے پر حملہ آور ہو جائیں تو وہاں کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور اس کے قریب ترین جو مسلمان ہیں ان پر ان کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین یلونکم من الکفار، قتال کرو، یعنی قتال کا لفظ آیا ہے کہ جو تمہارے قریب ترین کافر ہیں۔ اب ادفعوا، یا پھر دفاع کرو گے، یعنی اگر آگے نہیں بڑھ کر ان کا راستہ روکتے تو پھر وہ آگے تو بڑھیں گے، پھر تمہیں اپنا دفاع کرنا پڑے گا۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ شر کا راستہ پہلے سے ہی روک کر رکھا جائے۔ دوسرا، نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیا۔ میں اگر اس جسم کی آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے چین ہے، اگر ناک میں درد ہے تو وہ بھی پورا جسم بے چین ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر مسلمان کسی بھی جگہ رہ رہے ہیں اور وہاں ان کو بے چینی ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، تو سارے مسلمانوں بے چین ہونا چاہیے۔ یہ بھی ان کے ایک مومن اور ایمان کی علامت ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب کفار اپنے کافروں کا ساتھ دینے کے لیے گٹھ جوڑ کر رہے ہیں اور اتفاق اور اتحاد کر رہے ہیں تو امت مسلمہ کو بھی آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ امریکہ، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی، ان تمام ممالک نے اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور فرمایا ہم اس کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں، اور انہوں نے امداد بھیجنا بھی شروع کر دی، اور ایسے اسلحہ بھی وہاں بھیجا گیا جو امریکہ سے آیا۔ اب مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنا اتحاد قائم رکھیں اور غیرت ایمانی اور جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کریں اور ان کی حمایت کریں اور ان کے ساتھ کھڑیں۔ خدا نخواستہ اگر ہم اپنا یہ فریضہ ادا نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے دین کی مدد اور نصرت کے لیے ہمیشہ ایک جماعت قائم رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام ایک کا فرمان ہے، اور یہ حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی سچی پیشن گوئی ہے کہ تا قیامت امت مسلمہ میں ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا، یہاں تک کہ دشمن ان کو کمزور کرنا چاہے تو وہ کمزور نہیں۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی کہ ہم حق کی حمایت کے اس دستے میں شامل ہو جائیں اور ان کے خادم بن جائیں، ان کے معاون بن جائیں، دست بازو بن جائیں، وگرنہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کی بقا کے لیے لوگوں کا انتخاب تو کرنا ہی کرنا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر ہم سے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو کم از کم دعاؤں کا اہتمام کریں
اور جب موقع ملے مالی امداد ان تک پہنچائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاد کا جو معمول احادیث کی کتابوں سے سمجھ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر رات کے وقت کسی علاقے میں پہنچ جاتے جہاں حملہ کرنا ہوتا تو رات کے وقت حملہ نہیں کرتے تھے، پڑاؤ ڈال لیتے، صبح طلوع فجر کا انتظار کرتے۔ طلوع فجر کے وقت اگر اس علاقے سے اذان کی آواز آتی تو سمجھ جاتے کہ یہ تو مسلمانوں کی بستی ہے، تو وہاں حملہ نہ کرتے، اور اگر وہاں اذان کی آواز نہیں آتی تو پھر طلوع کے وقت حملہ آور ہوتا۔ اسی طریقے سے اگر چاشت کے وقت جنگ نہ کر پاتے تو پھر جنگ کو مؤخر کرتے۔ زوال کے بعد صحابہ نے ایک دفعہ زوال کے موقع پر عرض کی یا رسول اللہ دشمن پر حملہ کریں، فرمایا نہیں، ابھی زوال کا وقت ہے، زوال کے بعد حملہ کریں۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ زوال کے وقت جہاد کرنا حرام ہے، جائز ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ زوال کے بعد جب ظہر کا وقت ہو جائے گا تو اس وقت مسلمان جو اپنے اپنے علاقوں میں ہیں وہ ظہر کی نماز ادا کریں گے اور ہمارے لیے دعا کریں گے۔ اس وجہ سے میں اب جہاد کو تھوڑا مؤخر کر رہا ہوں کہ زوال کے بعد دشمن پر حملہ آور ہو، تاکہ وہ جو پیچھے رہ جانے والے مسلمان ہیں ان کی دعائیں ہم تک پہنچنے لگیں۔ تو اس وجہ سے ہر دعا کے اندر اپنے مظلوم بھائی، فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، اللہ کے دین کی مدد اور نصرت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں امت مسلمہ کا غم عطا فرمائے، دین کی آبیاری کے لیے فکر کرنے، خود دین کو سیکھنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔